اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی پیارے بچوں، آپ سب کو یہاں پہ ابھی ایک شعر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ شروع سے اس کے بہت زیادہ اس کو سنا ہوگا۔ آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو پیارے بچوں، اس کا کیا مطلب ہے عمل سے زندگی بنتی ہے؟ ہم بہت زیادہ ہم نے اس شعر کو سنا ہے، لیکن اس کے اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے معنی پر غور کریں کہ اگر ہم کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں کہ جس کو ہم اپنے عمل میں نہیں لا رہے، تو اس کام کے کرنے کا فائدہ نہیں۔ دیکھیں بچوں، علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ اس علم کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے، مثلاً اگر آپ کوئی اچھی بات پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس پر فوراً عمل کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور جب آپ کسی اچھی بات پر عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی، وہ بات، وہ کام آپ کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے آج سے آپ لوگ تہیہ کریں کہ جو بھی بات، کہیں سے بھی آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں، کوئی اچھی چیز سیکھتے ہیں، تو اس کو فوراً اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، اور دوسروں کو میں بھی اس بات کو پھیلائیں کہ اچھی بات پر عمل کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی تعلیم میں کوئی اچھی بات سیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی عمل کریں۔ جی بچوں، ابھی ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب بچوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ پڑھتے وقت آپ جن باتوں کا دھیان رکھیں گے، لفظ اللہ باریک ہے، تو کو موٹا پڑھیں گے، الرجیم میں واو کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ میں بھی لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اور واو کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ آپ سب بچوں نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اور تعوذ اور تسمیہ کو ایک سانس پہ پڑھنا ہے، ان کو بیچ میں کاٹنا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ سانس توڑنا نہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ چلیں، ابھی آپ کو آپ کی بک آؤ قرآن پڑھیں کا صفحہ نمبر 13 نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ آج ہم اپنے سبق کا آغاز اس سبق نمبر 10 سے کریں گے، جس کا عنوان ہے زبر، فتحہ۔ پیارے بچوں، آج ہم فتحہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فتحہ ہم کس کو کہتے ہیں۔ زبر کو ہم فتحہ کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ کوئی بھی حرف آپ دیکھیں گے، زبر ہمیشہ اس کے اوپر آئے گی، اور زبر والے حرف کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ آئیے اب ہم مختلف آوازوں کے درست مخارج کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ جی، آپ کے سامنے میں ان حروف کو پڑھوں گی، اس میں آپ نے ان کے مخارج کا بھی دھیان رکھیں گے کہ اگر جیسے کاف باریک ہے اس کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، خا جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا پڑھیں گے، جو نرم ہیں ان کو نرم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے۔ لَكَ، مَعَ، تَرَى، جَعَلَ، مَعَكَ، تَرَكَ،
خلق خلق بلغ بلغ اخذ اخذ ذا کو نرمی سے پڑھیں گے وخلق وخلق فبعث فبعث وجعل وجعل جی بچوں پہلے میں نے ایک ہر حرف کو الگ پڑھا تاکہ آپ اس سے اندازہ لگا سکیں کہ ہر زبر کو ہم لمبا نہیں کریں گے، پھر انہی حروف کو ملا کر جب پڑھا تو ان کو بھی ہم نے لمبا نہیں کیا۔ اب ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں جو ہے زیر کسرہ۔ کسرہ کو ہم زیر کہتے ہیں اور زیر حرف کے نیچے آتی ہے، جیسے ہم نے پچھلے حرف میں پڑھا کہ زبر اوپر آتی ہے، پچھلے سبق میں پڑھا زبر اوپر آتی ہے، اسی طرح کسرہ زیر حرف کے نیچے آتی ہے۔ ہی یا ہیا لیما لیما لاکی لاکی سمیع سمیع سین پہ سیٹی کی آواز ہوگی، عمیل عمیل تجد تجد سخر سخر رحم رحم حسب حسب أذن أذن علم علم خسر خسر رضي رضي غوت کو موٹا کر کے پڑھیں گے، شریب شریب ایبلی ایبلی۔ کسرہ کا سبق پڑھتے وقت آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں گے کہ جب را کے نیچے زیر آئے گی تو وہ باریک پڑھا جائے گا، جیسا کہ ہم نے شریبہ میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش آتی ہے وہ موٹا ہوگا، لیکن جب اس کے نیچے زیر آتی ہے تو وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم فتحہ کے ساتھ نظم کی پریکٹس کریں گے، آپ سب اس کو سنیں۔ زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، س ذ ظ ت د ث ز س ص ل ن ر، بیچ زباں سے ج ش یا اور کناروں سے غ ک ق، حلق سے نکلے ا ہ ع ح غ خ۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہم نے نظم کو دیکھا کہ کس طریقے سے کون سے حروف کہاں سے ادا ہوں گے، آپ کو انہوں نے ساتھ ساتھ پکچر بھی دکھائی کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی نظم کی اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوا، اب ہم آتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف۔ تو آپ لوگ لیسن نمبر 10 اور 11 پیج نمبر 13 to 16 آپ سب بچے اس لیسن کو یا ان دونوں لیسن کو یاد کریں گے، اور پوئم کسرہ اور فتحہ زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پوئم کی آپ سب پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔